جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا، ایک گورنمنٹ گرا کے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اور شوکت ترین کو بھی بھیجا، سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے۔ یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں دنیا میں۔ تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں، وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا۔ تو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی۔ لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی۔ میں نے کہا الیکشنز کرواؤ۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی۔ ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا۔ اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ۔ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے۔ اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے جیسے عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی۔ یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا۔ بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کیا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا، مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا۔ میں آج سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے ملک کی تاریخ میں اس طرح سختی نہیں دیکھی جنہوں نے ہمارے پہ کی۔ کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، 25 میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں۔ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا، کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی۔ لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا، اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے، ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر وہ نکلے، پھر کچہریوں میں چکر لگائے، ہراساں کیا گیا۔ میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں۔ کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں، صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے جو کیا گیا، کبھی پاکستان میں اس طرح، اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا، اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا، کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی،
محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی۔ اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی، جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے، اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی۔ پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو، گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر سلمان فاروق